پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد اس وقت ایک ریلی وہاں سے گزر رہی ہے. یہ کوئی سیلاب کی ریلی نہیں ہے, یہ کوئی پانی کی ریلی نہیں ہے, یہ کوئی بارشوں کی ریلی نہیں ہے, بلکہ ایک بلوچستان کے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا ہے اس موقع پہ جب کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف چل رہا تھا. پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے, پاکستان کے آرمی چیف باہر کے دورے کر کے, کامیاب دورے کر کے, بات چیت کر کے پاکستان کے لیے بہتری کا سوچ رہے ہیں. ایسے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا اور بلوچ لاپتہ افراد ناظرین ایک ایسا ورڈ ہے جو بڑا دل کو چھو جاتا ہے, اور بڑے بڑے سو کالڈ لبرل انسانی حقوق کے برساتی مینڈک کود پڑتے ہیں میدان میں جب بھی کبھی لاپتہ کا ورڈ آتا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ لاپتہ جو لوگ ہوئے ہیں کیا وہ بے قصور ہیں سارے کے سارے, یا وہ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ملوث رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ایک تحقیق ہے, ان کی رپورٹیں ہیں اور ایجنسیوں کو ان کی خبر ہے. یہ ایک ہو گیا. اس میں کچھ بے گناہ بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, جو صرف اور صرف نعرے بازی کی حد تک کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تنظیم کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. افسوسناک بات ہے. لاپتہ کا ورڈ جب آتا ہے تو, اور جب کوئی ریلی نکلتی ہے, کوئی پریس کلب کے باہر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے, تو سارے کے سارے سو کالڈ لبرل میدان میں کود کے آ جاتے ہیں. بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے ماما قدیر کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہے پریس کلب کوئٹہ کے باہر بھی کیمپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ مظاہرہ کرتے ہیں, اور ان کی باتوں کو وہ اپنا ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتے ہیں, شناختی کارڈ, ناموں کی فہرست کرتے ہیں, اور یہ چلا آ رہا ہے. اچانک سے کچھ لوگ اس لاپتہ ایجنڈے کو ہائی جیک کرتے ہیں اور ایک ریلی نکالتے ہیں, اور ناظرین ہمیں اس ریلی کا انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والے پرچم, اس کے ساتھ لہرانے والے جھنڈے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے ہیں. میں ان کا نام لے کے ان کی مشہوری نہیں کروں گا, لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا یہ ان دہشت گرد تنظیموں کے ہیں جو دشمن کے ساتھ مل کر پہاڑوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو, افسران کو, ذمہ داران کو, چاہے وہ ایف سی ہو یا پاک آرمی ہو, اور اس کے بعد یہ مظلوم بن کے ایک ان کا سافٹ چہرہ جو ہوتا ہے وہ لاپتہ افراد کی ریلی ہوتا ہے. اور ہم جیسے بہت سے لوگ معصوم جرنلسٹ جو سو کالڈ معصوم جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں, او ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, یہ بڑا خواتین آ گئی ہیں اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اب جو ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست یہ کرے. ریاست سے سوال کرنے سے پہلے کیا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ دہشت گردی کے پرچم پاکستان کی سڑکوں پہ, شاہراہوں پہ کیوں لہرا رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ پنجاب کے غریب مزدور کام کرنے والے, چاہے وہ سندھ میں جا رہے ہوں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں جا رہے ہوں یا بلوچستان میں جا رہے ہوں, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ معمار ہیں جس کی بات پاکستان کی تعمیر ہوتی ہے, اگر یہ بلوچستان میں کام کرنے جاتے ہیں تو ان کی جیبوں سے شناختی کارڈ نکال کر ان کے ماتھے پہ گولی ماری جاتی ہے کہ تم پنجابی ہو. تو یہ لوگ آج لاپتہ افراد کی بات کرنے آئے ہیں, ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں معصوم پاکستانیوں کے, ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں پاکستان کی افواج کے جوانوں سے جو کہ وہاں پہ اپنے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. میں کیسے مان لوں, میں کیسے کہہ دوں کہ اچانک سے ایک ریلی آئی, لاپتہ افراد, انسانی حقوق, علم بردار, ہم سب کود پڑے میدان میں؟ ایسا نہیں ہوتا ناظرین, آپ کو سوچنا سمجھنا پڑے گا, میڈیا کو بھی تھوڑا سا ایک دھیان دینا پڑے گا. اور یہ جو متوازن رپورٹنگ کرنے والے ہم بہت سارے دوست ہمارے ہیں, وہ بیلنس رپورٹنگ کرنی ہے جی, ان کا بھی موقف لینا ہے, ان کا بھی موقف لینا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں کہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا موقف لیا جائے گا؟ کیا وہ کسی ایک سفید لباس میں یا ایک معصوم چہرہ ایک ڈسگائز میں آتے ہیں, شیپ ان ڈسگائز آتے ہیں, اور وہ کہ آپ ان کا موقف لیں گے اور اس کی رپورٹنگ کریں گے؟ یہ بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. پاکستان میں ایسا اب نہیں چلے گا. یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کچھ ایسے ریڈ زون میں ایریا ہوتے ہیں جہاں جانا منع ہوتا ہے. اب اگر ان کو روکا جا رہا ہے تو ان پہ گولیاں نہیں برسائی جا رہی, واٹر کینن کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک طریقہ کار ہے, موب کنٹرولنگ کا ایک طریقہ کار ہے. اب اس طریقہ کار سے بھی آپ کو بڑا انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں, تو شاباش ہے آپ کو کہ دنیا کا کون سا ملک اپنے ڈپلومیٹس کو غیر محفوظ بنانے کی اجازت دیتا ہے, اپنے ریڈ زون کو, پارلیمان کو, سپریم کورٹ کو کس طرح سے غیر محفوظ بنانے کی اجازت دیتا ہے. دوسری بات جس کا میں بڑا شور سن رہا ہوں, بڑا زبردست غلغلہ مچا ہوا ہے, وہ یہ, وہ دیکھو جی بلوچستان کا وزیر اعظم ہے اور بلوچستان کا چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ, اور وہ انوار ککڑ صاحب, اور ان کے ہوتے ہوئے بلوچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا. تو میرے بھائیوں, بہنوں, دوستوں, سمجھداروں اور نا اہلوں نا اور احمقوں, اس بات کو سمجھیے گا
کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ کسی ایک صوبے، کسی ایک زبان، کسی ایک بولی، کسی ایک کلچر، کسی ایک ریس کا نہیں ہے، وہ پورے ملک کے ہر شہری کا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انصاف کرنا ہے مجھے، اس نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مجھے اپنی قومی سلامتی کی بات کرنی ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کیا سازشیں کھیل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ فلم اب زیادہ نہیں چلے گی، یہ بہت چل چکی۔ یہ جو آپ کو فنڈنگ کا آخری حصہ ملا تھا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، اس کا منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے، اور امید ہے بہت سے لوگوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔